اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ راہ ٹی وی میں بہت بہت خوش آمدید۔ ہاکائی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت۔ اور ایک بار پھر عدنان مرزا صاحب نے ہمیں آج وقت دیا ہے، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، پروگرام میں خوش آمدید۔ اچھا عدنان بھائی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میڈیا وار ہے۔ میڈیا وار کے حوالے سے ہی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، اور ہم نے جو پہلے پروگرام کی ہے اس کے اندر ہم نے یہ بات کی کہ ہم آگے کسی پروگرام کے اندر جو ہے وہ میڈیا وار کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آج چونکہ موقع بن گیا تھا، آپ اویلیبل تھے، تو آج جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگر اس کے اندر ہم وہیں سے بات کو شروع کریں جہاں سے بات اصل میں شروع ہوتی ہے، یو ایس انفلوئنس میڈیا کا، جو یو ایس کے پاس جو کنٹرول ہے پوری دنیا کے اندر، جتنی بھی میڈیا، جتنا بھی دیکھ لیں آپ، یا پھر جتنی بھی ایجنسیز ہیں جو میڈیا کے حوالے سے کام کرتی ہیں، یا پھر جو سب کو لائن اور آف ایکشن جو دیتا ہے، بیسکلی دیکھنے میں آتا ہے کہ یو ایس کا میڈیا دیتا ہے یا پھر ہالی ووڈ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالی ووڈ کی بھی بہت ساری جو موویز ہوتی ہیں وہ ہالی ووڈ سے ہی سٹوریز یا پھر اس طرح کی چیزیں وہ ایڈاپٹیڈ ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی باقی میڈیا دنیا کا اور دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی جو فلم میکنگ ہوتی ہے یا جو موویز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر انہی سے انفلوئنسڈ ہو کے ہوتی ہیں۔ تو سٹارٹ جو ہے وہ یہیں سے اگر ہم کریں کہ یو ایس جو ہے وہ کیسے کنٹرول کرتا ہے اور ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہے۔ ویسے تو بہت حد تک ایجنڈا کلیئر ہے، لیکن اگر آج ہم اس کے اندر ڈیپ ڈگنگ کریں تو آپ کا ایک ظاہر سی بات ہے، آپ کی ایج کا ایک عرصہ گزرا ہے یو ایس کے اندر بھی، تو آپ کو جو سوسائٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بہت حد تک پتہ ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے اسٹارٹ اس طرح کرتے ہیں کہ جو یو ایس کا جو ایک تو ہالی ووڈ میڈیا چینل ہے ان کا، جس کے تھرو موویز وغیرہ نکلتی ہیں، اور دوسرا آپ کا جو ریگولر ٹی وی ہے جس پہ بھی کچھ سیریز نکلتی ہیں، اس طرح کی پروگرامنگ ہوتی ہے، بچوں کے پروگرامنگ ہوتے ہیں، ایڈلٹس کے پروگرامنگ ہوتی ہے، پھر نیوز بھی آتی ہے اس میں۔ تو یہ سب چیزیں، اس میں گورنمنٹ کا کس طرح سے انفلوئنس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کن آپ کہہ لیں کہ ڈپارٹمنٹس کا ہوتا ہے اور کن کارپوریشنز کا ہوتا ہے، یا کون لوگ ان سب چیزوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے میڈیا کے اوپر، اور وہ جو ہے اب جیسے ان کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے، اس کی تقریباً ہالی ووڈ کے ساتھ تقریباً ایک 100 سالہ ہسٹری ہے۔ وہ تقریباً پچھلے 100 سال سے جو ہے کچھ موویز کو سپورٹ کیا ہے انہوں نے، اور اس سپورٹ کا وہ ایک جو ریزننگ بتاتے ہیں، ریشنل بتاتے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ جو ملٹری کی ہسٹری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہسٹری جو ہے بالکل ایکوریٹلی ڈپکٹ ہو۔ لیکن کرٹکس جب اس موویز کو دیکھتے ہیں، اٹس اے جوک، اٹ از تو جب کرٹکس اس کو دیکھتے ہیں موویز کو، تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مین ان کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا نیریٹیو، ایک تو اس کے بھی ڈفرینٹ گولز ہوتے ہیں۔ ایک نیریٹیو بلڈنگ کا گول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر ایک اپنا جو آپ میسج پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں یا پھیلانا چاہ رہے ہیں یا پروپیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس مووی کے تھرو پہنچے۔ دوسرا جو ان کی اپنی عوام کے لیے ہوتا ہے، نارملی جو ملٹری کی موویز ہوتی ہیں ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو ملٹری کی ہسٹری کو آپ نے بالکل اچھی طرح سے پریزنٹ کرنا ہے، اس طرح پریزنٹ کرنا ہے کہ جیسے ان کی جو کور ویلیوز ہیں، جو اپنی وہ قوم کو بتاتے ہیں کہ ہم ان ویلیوز پہ سٹینڈ کرتے ہیں، وہ آئے پورٹرے کرے۔ ان کا کوئی ملٹری کا آدمی یا جو بھی ممبر ہے وہ نہ بزدل آئے اس میں، نہ اس میں کوئی یعنی ظالم بالکل بھی نہیں آئے، ظالم بھی نہیں آئے، یعنی بہت ہی یعنی انسینٹ اینڈ بریو۔ ہاں بالکل بالکل، یعنی بہت ہی زیادہ بریو، یعنی وہ جس طرح کے سپر ہیروز ہوتے ہیں وہ اس طرح کا امیج ان کا ہو ملٹری کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ریکروٹنگ فیکٹر بھی بنے کہ آپ ابھی بھی ایک مووی ریلیز ہوئی تھی ٹاپ گن، وہ اس کے یعنی کچھ عرصہ پہلے، تقریباً آلموسٹ 40 ایئرس پہلے ایک اور اس کا اوریجنل ورژن ریلیز ہوا تھا۔ اس کے بعد جب وہ مووی ریلیز ہوئی
1980s کے اندر. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نیوی کے اندر جو ان کی ریکروٹمنٹ تھی وہ 400% بڑھ گئی صرف ایک مووی کی وجہ سے. تو اس طرح سے ہسٹری کے اندر انکریج کرنے کے لیے انکریج کرنے کے لیے ریکروٹنگ پروسیس کے اندر وہ ایک گلیمر دکھاتے ہیں کہ اس طرح کی لائف ہے. تو جب کسی کو اور کچھ پتہ نہیں ہو ملٹری کے بارے میں تو وہ جب مووی دیکھتے تو اس کے اندر وہ ایک تو وہ ایک ان کا ایڈڈ ایڈوانٹیج یا گول ہوتا ہے اس کے اندر کہ دس کائنڈ آف لائف اسٹائل آئی شوڈ ہیو. بالکل یہ والی تھاٹ آ جاتی ہے نا کوئی بھی انسان جب وہ دیکھتا ہے. تو وہ اس طرح کے ایڈورٹائزمنٹس بھی بہت آتے ہیں وہاں پہ یو ایس کے ریکروٹمنٹ کے لیے نا, لائک آپ کا نیوی کا آئے گا, ایئر فورس کا آئے گا, یہ سب چیزیں ٹاپ آف دا لائن. یعنی وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو بہترین سے بہترین لوگ ان کو جوائن کریں. اس میں کوئی وہ نہیں, لیکن وہ جس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں وہ انیکوریٹ ہوتا ہے موسٹلی, لائک فینٹاسٹک ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اینی ویز تھرو آؤٹ دا ایئرز ایک نیریٹو بلڈ کیا انہوں نے, اپنی ہسٹری کو صاف کرا, اور پھر جب بھی کسی سے ان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے یا پوٹینشیل ہوتے تو وہ اس کو ہمیشہ خراب دکھانا. تو ریسنٹ ہسٹری کے اندر جب سے یو ایس اور مسلم کے درمیان یہ کلیشز اصل میں شروع ہوئی ہے بیسکلی 70s کے اندر ہوئے, جب کنگ فیصل تھے اس وقت سعودیہ کے, انہوں نے جو ہے اسرائیل کی ایک ایشو کے اوپر بلاکیڈ کر دیا تھا, آئل کا ایمبارگو لگایا تھا. تو اس وقت سے لے کر ان کی کوشش یہی تھی کہ اب جو ہے نا ہمارا جو نیکسٹ یہ ہم اس کو دوبارہ ہونے نہیں دیں گے, کیونکہ اس وقت ایک دم سے جو پیٹرول کی پرائس تھی یو ایس کے اندر, گیسولین کی, وہ بہت ہائی چلی گئی تھی. تو یعنی وہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ اتنا برا ہو جائے گا نا. تو انہوں نے کہا یہ تو ویپن ہے ہمارے خلاف, تو اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے. تو اس کے بعد سے انہوں نے بہت ساری موویز ایسی بنائی جس میں انہوں نے مسلمس کو, عربس کو ایک بالکل ولن کے طور پہ پورٹرے کیا. تو اس 40-50 سال کی جو محنت ہے اس کا پھل جو ہے نا وہ بیسکلی اب تک ان کو مل رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت آسانی سے وہ لوگوں کو قائل کر لیتے کہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے یہ انہوں نے کیا ہے. اب اپنی عوام کو بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ جن لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ اتنا واسطہ نہیں ہے وہ بالکل بلیو کر لیتے ہیں کہ یہی صحیح ہے, کیونکہ ہالی ووڈ کا اتنا انفلوئنس ہے پوری دنیا پہ, ہر جگہ, چاہے آپ کسی بھی کانٹیننٹ پہ اٹھا لیں, چاہے وہ انگلش دیکھتے ہوں نہ دیکھتے ہوں, لیکن ہالی ووڈ کا انفلوئنس ہر جگہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے تھرو آپ تھرو آؤٹ ہسٹری انہوں نے بہت ایسی ساری موویز بنائی ہیں جس میں مسلمانوں کو بہت ابھی تک بناتے رہتے ہیں کہ اس میں عربز اور مسلمانوں کو خاص طور پہ ایون ایشینز کو ایک لائک ڈیگریڈنگ یا کانڈیسینڈنگ وے میں ان کو دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ ہیں, یہ لوگ سیویجز ہیں. تو جب یعنی اپنی عوام کو اتنا سائیکولوجیکلی اس پہ کنڈیشن کر دیتے ہیں کہ جب ان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ان کے بچے مر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, دے ڈیزرو دس. دس وہ ان کی سائیکولوجی ہے. 9/11 کے بعد اسپیشلی, سوری ٹو کٹ یو آف, جی اسپیشلی جو پیٹریٹ ایکٹ آیا تھا, جی, وہ اس کی واضح مثال ہے کہ کس طرح سے اپنی پبلک کو یہ بیوقوف بنا لیتے ہیں فوراً سے. دیکھیں ان کی پلاننگ سے چلتے ہیں. یعنی 9/11 جب اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا, انہوں نے کوئی ٹائم نہیں لگایا نا پیٹریٹ ایکٹ ایک دم سے انٹروڈیوس کرایا, کیونکہ ان کے پاس پریپیئر تھا. اسی طرح سے ہر کنٹری کے لیے ان کے پاس آلریڈی فائل بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی جب اس کا نمبر آ جاتا ہے تو اس کے خلاف یہ چیز ہم نکالیں گے, اور وہ اس طرح ان کا پورا میڈیا کام کر رہا ہوتا ہے. نیوز میڈیا, جی ہاں, تو وہ نیوز میڈیا ان کا کام کر رہا ہوتا ہے ایک لیول پہ. کیونکہ وہ جو نیوز چینلز کو بیک کر رہی ہوتی ہیں کمپنیز, وہ زیادہ تر یہ ڈیفینس کانٹریکٹرز ہوتے ہیں. جنرل الیکٹرک بہت بڑی کمپنی ہے, یہ لوگ جہاز کے پارٹس بنا, یعنی اور پھر آپ کا لاکہیڈ مارٹن, ریتھیون, یہ سب بڑی بڑی ڈیفینس کمپنیز یہ ایڈز دیتی ہیں. $multi-billion کمپنیز ہیں یہ. تو جتنے پہ آپ کا میڈیا ہے وہ ان کی ظاہر ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں کرے گا کہ جس سے ان کا بزنس متاثر ہو. تو جب وار کی بات ہوتی ہے یو ایس کے اندر, تو ایک دم سے آپ کو جو 90% جو آپ کے ایکسپرٹس آتے ہیں وہ پرو وار ہوتے ہیں,
उनमें से लेस दैन 10% ऐसे होते हैं जो बेसिकली एंटी वॉर होते हैं, या वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भाई ये जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है ये सही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो सब जितने भी उनका न्यूज़ मीडिया के आउटलेट्स हैं, उनके ऐड आने बंद हो जाएंगे अगर वो प्रो वॉर का नैरेटिव लेके नहीं आएंगे, कि जो गवर्नमेंट कहती है वो वही करते हैं। अब ये जो मिलिट्री की डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जहाँ मैं बात कर रहा था, इन्होंने जब मूवीज़ को, अगर कोई प्रोड्यूसर है उसको मूवी बनानी है, और ज़ाहिर है वो तो अपने एक पैसे की, लोग इन्वेस्ट करते हैं मूवी के अंदर ताकि उनको इनकम आए, तो वो आर्मी के पास जाते हैं कि भाई हमें इस तरह से मूवी बनानी है, तो फिर वो उनका स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर बताते हैं कि अच्छा ये चीज़ डलेगी, ये चीज़ नहीं डलेगी, फिर वो उस मूवी को सपोर्ट करते हैं। और फिर प्रोड्यूसर को इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर मिलिट्री उनको सपोर्ट कर रही है तो उनको इतना ख़र्चा नहीं करना पड़ता, कि अगर आपने टैंक दिखाने या जहाज़ दिखाने जो भी है तो वो गवर्नमेंट, वो मिलिट्री बेसिक देते हैं। लेकिन असल में तो टैक्स पेयर मिलिट्री को सपोर्ट करती है ना, कि जो अमेरिका के अंदर जो टैक्स पेयर है उसके जो टैक्स के पैसों से मिलिट्री का बजट निकलता है, और मिलिट्री बेसिकली, हालांकि वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन वो आवाम के ही पैसे से आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है ना, अपने मकसद मतलब हासिल करने असल के लिए। आर्ट ये है। असल आर्ट ये है, बिल्कुल सही है। तो वो ये कर रहे होते हैं वहाँ पर, यानी उनका हर तरीके से मकसद अपने आप को इनरिच करना है, जो भी ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मिलिट्री एलिट्स हैं, इन ये सब के अच्छी अच्छी जॉब्स हो जाती हैं फ़ौरन से। जब यूएस का वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी था और ये इराक़ और अफ़गानिस्तान की वॉर हो रही थी, वो हैलिबर्टन के अंदर उससे पहले था, बाद में भी हैलिबर्टन चल गया। ड्यूरिंग द वॉर हैलिबर्टन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे मिले कि कोई कंपटीशन ही नहीं था, भाई वाइस प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ कौन जाएगा, सही, ठीक है। तो ये सब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली। वहाँ पर हर चीज़ एक बिज़नेस है, हेल्थ केयर बिज़नेस है, प्रिजन्स एक बिज़नेस है, हर चीज़, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी इस मामले में है कि उन्होंने हर चीज़ प्राइवेटाइज़ की हुई है। कैपिटलिज्म एट इट्स बेस्ट। एट इट्स बेस्ट एक्चुअली, मैं उसको एट इट बेस्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि वो उसमें भी वर्ड्स कह सकते हाँ हैं। वर्ड्स कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वैसे तो कैपिटलिज्म की बात कर रहे होते हैं हर जगह कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ये वो, लेकिन जब वक्त पड़ता है, जब वो 2008 में उनका हाउसिंग क्राइसिस आया था, उन्होंने कहा कि भाई ये बैंक्स तो टू बिग टू फेल है। भाई अगर आप कैपिटलिज्म पे बिलीव करते हैं तो पूरी तरीके से करें ना, यानी जब अपना मतलब अपने ऊपर आएगा तो फिर उसके लिए एक्सक्यूज़ निकाल लेते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब बात है वहाँ।